سورج کی نرم کرنیں کمرے میں سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں اور لکڑی کے فرش پر لمبے سائے پڑ رہے تھے۔ لیلا نے اپنی ریشمی ساڑی کو درست کیا جو اس کے جسم سے ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے اس کی دوسری جلد۔ آج گیلری کی شاندار افتتاحی تقریب تھی جسے لیلا نے اپنی محنت اور جذبے سے ترتیب دیا تھا۔ کمرہ خوش گپیوں اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ مہمان ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور شیمپین کے گلاسوں کی چھنکار ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر مکمل اعتماد سے کھڑی تھی، ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر ایک اجنبی پر پڑی، وہ ایک بڑے کینوس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہلکی داڑھی اور تیز نظروں کے ساتھ لیلا کو فوراً اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا جس سے وہ باوقار اور پر اسرار لگ رہا تھا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ اس کی سانسیں تھم گئیں جب اجنبی کی نظریں اس کی آنکھوں میں گڑ گئیں، جیسے کوئی غیر مرئی قوت انہیں قریب لا رہی ہو۔ خوبصورت اجنبی نے کہا۔ جب وہ قریب پہنچی اس کی آواز گہری اور دلکش تھی۔ لیلا نے اس پینٹنگ کی طرف دیکھا جو وہ دیکھ رہا تھا، جو گہرے سرخ اور سنہری رنگوں کا حسین امتزاج تھا۔ یہ میری پسندیدہ ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں پینٹنگ کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی نظریں اس سے ہٹائیں۔ لیلا کے گال سرخ ہو گئے لیکن اس نے اپنی جگہ قائم رکھی۔ تعریف کے ذریعے آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے اپنے دلکشی پر بھروسہ کرنا ہوگا، اس نے جواب دیا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے۔ میں ایڈریان ہوں۔ ویسے لیلا، اس نے جواب دیا، اپنی دھڑکن قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ رات گزرنے کے ساتھ وہ دونوں آرٹ، سفر اور بے ساختہ مہم جوئی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ان کے درمیان کشش ایسی تھی جیسے ہوا میں چنگاریاں اڑ رہی ہوں۔ جب تقریب ختم ہونے لگی تو ایڈریان اس کے قریب جھکا۔ اس کی آواز نرم اور پرکشش تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات ہمیں جہاں لے جائے ہم وہاں جائیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ لیلا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ انجان راستے کی کشش اور ان دونوں کے درمیان ناقابل انکار تعلق کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ چلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی خوشبو تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور لیلا اور ایڈریان اس خاموش جھیل کے کنارے کھڑے تھے جہاں چاندنی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ لیلا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی لمحہ اتنا مکمل اور جادوئی لگا تھا، مگر وقت کا احساس جیسے ہوا کے جھونکے کے ساتھ واپس آیا۔ مجھے لگتا ہے اب چلنا چاہیے، لیلا نے کہا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ دیر اور رکنے کی خواہش واضح تھی۔ ایڈریان نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ یہ رات ختم نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ واپسی کے سفر کو بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اس نے کہا، اور دونوں واپس گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی میں خاموشی کے ساتھ سرد ہوا چل رہی تھی اور لیلا نے محسوس کیا کہ اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی بات چیت ہو رہی ہے۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ لیلا نے اچانک سوال کیا، جیسے وہ اس شخص کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہو۔ ایڈریان نے ایک پل کے لیے گاڑی کے آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔